اپروول نہیں پروسیس کر سکتے جس کے بھی ایجنڈے پہ تھے. پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے. یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں, جیسے لاہور کے ارد گرد زرعی زمینیں, کسی بھی شہر کے ارد گرد جب زرعی زمینیں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں. یہ آپ کا راولپنڈی کا علاقہ ہے. ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی ویسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہے. یہ براؤن اس لیے چونکہ یہ برانی ایریاز ہے, پتھریلا علاقہ ہے, یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں 17,121 کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت 1 دسمبر 2022 کا 15 خاموشی کر لی. ریلیٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز, کائنڈلی ریلیٹرز پیچھے ہو جائیں. تحمل مزاجی سے میرے بھائی, تحمل مزاجی سے پلیز. اچھا جی, یہ 17,121 کنال کا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آگے سے پیچھے 17,121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا, اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے. اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے. اس سے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ہمارے صاحب, اگلی سلائیڈ. یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو. نہیں سکتی تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اسے اگلے اس میں ڈاکیومنٹ میں شیئر کریں گے. اس سارے آپریشن کی بنیاد جی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا ہے, اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہ چونکہ سینسٹیو ایریا ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے, تو اس ایریا میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو افغان لوگ اٹیچڈ ہیں اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ریپوٹیشنز والے لوگ انوالوڈ ہیں, اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے. یہ اب سے 1 سال پرانی کہانی ہے, اور ہم نے ان کو جنوری 2023 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI, DG ملٹری انٹیلیجنس اور تمام معتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں, انٹیلیجنس بیورو, IG پنجاب, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل CTD, ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسپیشل برانچ, چیف منسٹر پنجاب, سب کو ہم نے خط لکھا کہ جی ہمارے دروازے اوپن ہیں, آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری ریز کر رہے ہیں. جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں, وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں, کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں, اپنی تمام قبضہ کوٹیاں وزٹ کراتے ہیں, کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں. اس کے بعد CTD کئی میٹنگز کرتی رہی, اور CTD کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں گے, یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں, آپ نے جب بھی چیک کرنا ہو. اس سے اگلا جی, یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی. سرور خان صاحب ہیں 2.5-3 سال, انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا. زلفی بخاری صاحب ہیں, ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے والد صاحب نے, میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں, ان کے ایک MNA انوالوڈ تھے, 4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا, آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے, اور منع بھی انہوں نے کیا تھا. شہزاد اکبر صاحب ہیں جی, ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے, اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں, ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے. طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RDA رہے, یہ بھی اعلیٰ کار بنے رہے. عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے. عامر کیانی صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور واسق یون صاحب. عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے, اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے, اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہیں. یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس, اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ نعیم اعجاز صاحب آپ زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے. ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں, خود دیکھیں یہ معاملہ. نعیم صاحب بہتر
آپ کو پرپوز کریں گے. میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف، چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نصرہ جو ہے انہی تو سامان کے پاس ہیں اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں. تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میسر کی جاتی ہے، باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا. ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے، یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی. ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے، وہ بہت اور ایمپل ہے. جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ. اور جو ہمارا کیس ہے، ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی، تمام علاقہ بنجر پڑا ہے، پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے. اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا، اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon. اس میں کیپٹل سمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے، ہم دونوں مل کے ڈی ایچ اے کو رقبہ دیں گے اس ایریا میں. یہ بھی بات طے ہو چکی ہے، علاقہ بھی طے ہو چکا ہے. ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، وہ غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ویلنگ ہیں یہاں پہ آ کے کام کرنے کو. میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے ہیں، ویری تھینکفل، آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں. اور باقی سب کا بھی شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے. میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جی انشاءاللہ. اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے. اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے، یا 2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے. کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں. خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس 1 سال میں. اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروح کیا جا رہا ہے، اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے. اور ریل اسٹیٹ اس ریوائول کی بنیاد بن سکتا ہے. جی میرا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو تھا، باقی میں نہیں نجاز صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا. صرف ایک آخری پلی میں حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ عاصم صاحب، پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں ہے، لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں، اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں. اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈیسیژن اپنی نصرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. خدا را آپ سپہ سالار ہیں، اللہ اور اللہ کہ رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کروا سکتے ہیں، نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی. جزاک اللہ خیر. جی میں نعیم صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا، باقی معاملات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائیڈ کریں. معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم یہ اپروول نہیں پروسیس کر سکتے جس کے بھی ایجنڈے پہ تھے. پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دی کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے. یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں، جیسے لاہور کے ارد گرد زرعی زمینیں، کسی بھی شہر کے ارد گرد جب زرعی زمینیں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں. یہ آپ کا راولپنڈی کا علاقہ ہے. ایئرپورٹ کے ارد گرد جتنی ویسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی ہے. یہ براؤن اس لیے کیونکہ یہ برانی ایریاز ہے، پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے. دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں 17,121 کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت 1 دسمبر 2022 کا 15 خاموشی کر لی. ریلیٹرز پیچھے ہو جائیں پلیز، کائنڈلی ریلیٹرز پیچھے ہو جائیں. تحمل مزاجی سے میرے بھائی، تحمل مزاجی سے پلیز. اچھا جی یہ 17,121 کنال کا رقبہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
یہ آگے سے پیچھے 17,121 کنال یہ ہم نے فاٹا کو جمع کروایا، اور اس میں سے پھر یہ نیچے 8,609 کنال انڈر پروسیس ہے جو اس وقت فاٹا پروسیس کر رہی ہے، اور فاٹا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول ایریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ اس سے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ہمارا صاحب، اگلی سلائیڈ۔ یہ جی 1,24,66,000 روپیہ 12,000 کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی ہوئی ہے فاٹا کے تھرو۔ نہیں سکتی تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اسے اگلے اس میں ڈاکیومنٹ میں شیئر کریں گے۔ اس سارے آپریشن کی بنیاد ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا ہے، اور وہ انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ اور یہ چونکہ سینسٹیو ایریا ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے، تو اس ایریا میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو افغان لوگ اٹیچڈ ہیں، اور اس میں نیگیٹو پازیٹیو ریپوٹیشنز والے لوگ انوالوڈ ہیں، اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے۔ یہ اب سے 1 سال پرانی کہانی ہے، اور ہم نے ان کو جنوری 2023 میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ISI DG ملٹری انٹیلیجنس اور تمام معتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں، انٹیلیجنس بیورو، IG پنجاب، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل CTD، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسپیشل برانچ، چیف منسٹر پنجاب، سب کو ہم نے خط لکھا کہ جی ہمارے دروازے اوپن ہیں، آپ ایک غلط قسم کی رپورٹ آپ کے ٹام ڈک اینڈ ہیری ریز کر رہے ہیں، جو لوکل سنٹری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں، وہ غلط آپ کو انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں، کسی کے ایجنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں، اپنی تمام قبضہ کوٹیاں وزٹ کراتے ہیں، کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں۔ اس کے بعد CTD کئی میٹنگز کرتی رہی، اور CTD کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں گے، یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں، آپ نے جب بھی چیک کرنا ہو۔ اس سے اگلا جی، یہ وہ چند نام ہیں جی جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کارروائی ہوتی رہی۔ سرور خان صاحب ہیں، 2.5-3 سال انہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا۔ زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے 4 کروڑ روپیہ مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا، تو ان کے والد صاحب نے، میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں، ان کے ایک MNA انوالوڈ تھے، 4 کروڑ روپیہ زلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا، آپ 4 کروڑ روپیہ دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے، اور منع بھی انہوں نے کیا تھا۔ شہزاد اکبر صاحب ہیں جی، ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے، اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہیں، ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے۔ طارق مرتضیٰ صاحب چیئرمین RDA رہے، یہ بھی اعلیٰ کار بنے رہے۔ عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے 28 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی ہماری ریونیو رپورٹ اور NOC کلیئر کرنے کے لیے۔ عامر کیانی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اور واسق کیون صاحب۔ عامر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے، اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تھے وہ PTI گورنمنٹ کے تھے، اور اس وقت بھی جو لاٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے، اور ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ ہیں۔ یہ تو ہوگی جی جو لیگل سٹیٹس، اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا ہوا ہے، اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ نئی مجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے، ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں، خود دیکھیں گے معاملہ، نعیم صاحب بہتر آپ کو پرپوز کریں گے۔ میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف، چونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نصرہ جو ہے انہی تو صاحبان کے پاس ہیں، اور پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اس وقت انہی کوارٹرز میں ہو رہے ہیں۔ تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جی کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے میسر کی جاتی ہے، باقی انڈسٹریز اور ایگریکلچر بھی میٹر کرتی ہے، اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا۔ ریل اسٹیٹ صرف شہری آبادیوں کے ارد گرد ڈیولپ ہوتی ہے، یہ جا کے ایگریکلچر رقبے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی۔ ایگریکلچر آپ سندھ میں اس وقت 1.5 لاکھ ایکڑ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراعت کے لیے، وہ بہت اور ایمپل ہے۔ جو شہروں کے ارد گرد آبادی ہے اس کو اگر آپ گرو نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ، اور جو ہمارا کیس ہے، ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد، اگر وہ سلائیڈ لگا دیں آپ بنجر والی، تمام علاقہ بنجر پڑا ہے، پانی کی اویلیبلٹی وہاں پہ ہے، اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر بنایا جا سکتا ہے دبئی کی طرز کا، اور تمام میجر ڈیولپرز کو ہم اس میں انوائٹ کر رہے ہیں۔
اور الحمدللہ all of them have entered into a negotiation with us and we are going to be finalizing agreements with them very soon. اس میں کیپٹل اسمارٹ سٹی آلریڈی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے, ہم دونوں مل کے ڈی ایچ اے کو رقبہ دیں گے اس ایریا میں, یہ بھی بات طے ہو چکی ہے, علاقہ بھی طے ہو چکا ہے. ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, وہ غالباً تھوڑی بہت ناراضگیاں ان سے چل رہی ہیں لیکن وہ بھی ولنگ ہیں یہاں پہ آگے کام کرنے کو. میاں عامر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز کے ہیں, ویری تھینکفل, آج بھی وہ ہمیں کوریج دے رہے ہیں, اور باقی سب کا بھی شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے. میاں عامر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ, اور یہ سارے ڈیولپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دبئی کی طرز کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ شہر آباد کیا جا سکتا ہے, اور اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا قرضہ اگلے 5 سے 7 سال میں اتار دے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1-1 لاکھ ڈالر چاہیے اور 13 لاکھ بندہ چاہیے, یا 2-2 لاکھ ڈالر چاہیے اور 5-6 لاکھ بندہ چاہیے. کیا پاکستان کی 25 کروڑ آبادی میں 5-6 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے؟ اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں. خالی اس سال میں 8 لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں رجسٹر ہوئے ہیں صرف اس ایک سال میں. اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجروح کیا جا رہا ہے, اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے, اور ریل اسٹیٹ اس ریوائول کی بنیاد بن سکتا ہے. جی میرا اتنا ہی پوائنٹ آف ویو تھا, باقی میں نہیں مجاز صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا. صرف ایک آخری پلی میں حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ عاصم صاحب, پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں ہے, لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں, اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں. اور آپ چونکہ پاکستان کے سپہ سالار ہیں, اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دی ہوئی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈیسیژن اپنی نصرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. خدا را آپ سپہ سالار ہیں, اللہ اور اللہ کہ رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کروا سکتے ہیں, نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی. جزاک اللہ خیر. جی میں نعیم صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا, باقی معاملات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائیڈ کریں. پاکستان میں جو معیشت اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے کورس میں کیوں نہیں گئے, دوسری بات, اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر شک مارا جا رہا ہے؟ پہلے ایک اساس اخبار کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوئے, اب آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے, کہ یہ آپ میڈیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے. میں آپ کو سر اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے تو میں استغفار, آپ لوگوں کے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب یہ سارے وہاں پہ پہنچے تو میں وہاں پہ پہنچ گیا, میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے اسٹے آرڈر لے کے چلا گیا. میں نے جناب محترم آپ کدھر آئے ہیں؟ جی ہم نے جی یہ پوسٹ کرانی ہے. کیوں کرانی ہے جی؟ ہمیں ان سے پوچھا کہ میں بھی نہیں ہوں جی, ایس پی صاحب کھڑے ان سے بات کریں. ان کا جی میں بھی نہیں ہوں. جب چاروں سے پوچھا ان کو کہا جی ہمیں تو پیچھے سے آرڈر ملا ہے. پیچھے سے کس نے آرڈر دیا؟ جی اب پارا سے آرڈر آیا. ہمیں کس نے آرڈر دیا؟ 111 برگیڈ نے ہمیں آرڈر کیا. اور میں نے اگلے دن بھی پریس کانفرنس سے کی تھی لائیو سنو کے اوپر, میں نے بڑا کلیئرلی یہ بتایا کہ جن کا یہ نام لے رہے تھے ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, صرف ان کے کندھوں پہ رکھ کے چلا رہے. یار مجھے بتائیں پاک آرمی کا کیا لینا دینا زمینوں سے, پراپرٹی سے, ان چیزوں سے؟ انہوں نے ان کو بولا آپ جا کے یہ کام کریں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا سوال کیا تھا بھائی جان؟ یہی جو معاملہ ہے. اچھا سر, آپ نے کتنے لاکھ فائلیں کی ہیں؟ ایک سیکنڈ, کتنے لاکھ فائلیں کی؟ تمام اداروں کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کوریئر ریلیشن شپ ہے. ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. اسی لیے تو حیرانگی تھی کہ یہ یلغار کیوں کی جا رہی. یہ جس طرح نعیم اجاز صاحب نے فرمایا, یہ ایک مسکنسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے کسی ایجنڈے کے تحت. پچھلے دور کے بیٹھے ہوئے افسران, پچھلے دور کے لوگوں کے انڈر دی ٹیبل اکوموڈیشن پہ پاک فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, بددلی پیدا کر رہے ہیں. پچھلی پوری حکومت یہ کام کرتی رہی اور اس کا نتیجہ آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا. یہ ان کے ہی بٹھائے ہوئے افسران ہیں جو آج تک ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. راولپنڈی کے کمشنر صاحب, ان کی آپ ہسٹری نکال لیں, ان کے ایسٹ آن بینز میں ان کی کیلکولیشن نکالیں تو آپ کو اربوں خربوں کی جائیدادیں ملیں گی. ان کے لاہور کے ایک ڈیولپر سے تعلقات ہیں, صرف وہ اپرووڈ ہے اور باقی سب انلیگل ہے ان کی نظر میں.
اور یہی سٹوری آپ کو راولپنڈی پولیس کے 1-2 سینئر افسران میں ملے گی. ذاتی مراسم ہے ان کے ڈیولپرز کے ساتھ, ان کے گھر گاڑیاں کھڑی کی ہیں. مجھے پتا یہ گفتگو کرنے کے بعد ہمارا کیا اشر کیا جائے گا, لیکن ریالٹی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب, یہ خدارہ ان کو لگام ڈالیں, یہ جان بوجھ کے اداروں کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں. اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے اس ملک پہ حملہ کرنے کی. ہمیں حکم کریں, ہم سب کچھ ویسے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں, یا آپ کے اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں یا ان کے حوالے کر دیتے ہیں. عوام کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہے بلیو ورلڈ سٹی میں. عوام کو کیا یقین دلاتے ہیں انویسٹر کو کہ ان کا پیسہ پہلے تو جی آپ کے معصوم سوال کا جواب دیں اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کروں. آپ کے معصوم سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ, میں سر عرض سن لیجیے گا, عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں. وہاں زمین موجود ہے. ایک منٹ سر پلیز, انور صاحب پلیز, میرے بھائی میں جواب دوں گا آپ کو, ڈونٹ وری. اچھا, جو عوام کے اربوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ زمین کی صورت میں سب محفوظ ہے نا. ہماری تو, ہم نے تو جتنی ڈیلیوری دینی ہے اس سے 5 گنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس, ہم نے چھوڑ کے کہاں جانا ہے. ہمارے تو پچھلے 3 سال انہوں نے وہ ایسٹس جو میرے والدین نے میرے پیدا ہونے پہ میرے نام لگائے تھے وہ بھی انہوں نے فریز کر دیے, اور آج کی ڈیٹ تک وہ فروزن ہے. ہم تو اس ملک سے نہ جانے کا سوچ سکتے ہیں, نہ گئے ہیں کہیں, اور کام کر رہے ہیں. ساری زمین ہماری یہاں پہ موجود ہے. 2-2.5 لاکھ کنال کون چھوڑ کے جاتا ہے میرے بھائی. اور اگر پبلک کا وہ پیسہ ہے تو وہ تو آج ڈبل ٹرپل اور 10 گنا ہو گیا. وہ تو سب کچھ وہاں پہ موقع پہ موجود ہے. اور بنجر زمین کے اوپر ہم ایک شہر آباد کر رہے ہیں. دبئی صحرا میں اگر اس نے ایک شہر بنا دیا اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کھینچ لی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ریل اسٹیٹ سے ان کو نفرت کیا. پھر آپ نے اگلا سوال کیا, دیکھیں 2 باتیں ہیں جو ریالٹی ہے وہ ہمیں اکنالج کرنی پڑیں. ریل اسٹیٹ ڈیولپرز کے روپ میں کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں, جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں, ڈیلیوری نہیں دیتے. لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں نا, دبئی کے ریرا کی طرح کا ادارہ کھڑا کریں جو ڈسٹنگوش کرے کہ کون ڈیلیور کرنے والا ہے, کس کے پاس زمین ہے, کس کی انٹینٹ کلیئر ہے, کس کی کیپیبلٹی ہے, کس کے پاس سٹاف موجود ہے, کس کے پاس انجینئرنگ ہے, ایکوپمنٹ ہے, اور وہ ڈیلیور کر رہا ہے موقع پہ. ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 5 سال سے, اور ہم صرف ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پہ جو بھاگ گئے یا جنہوں نے انڈر دی ٹیبل سیٹلمنٹس کی ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں اداروں کو عوام سے لڑوانے کی, اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی ایجنڈا نہیں. کیا ہوتا ہے, میرا منہ نہ کھلوائیں, سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. صاحب جی, آپ نے سارے بگ گنز کا نام لیا ہے, لیکن آپ نے کہیں میں بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام لیا جن کے نام نہیں لیا, جن کے انڈر یہ ساری جن فورسز ہیں یہ اس کے انڈر آتی ہیں, ان کا نام کیوں نہیں لیا. ایک سوال. دوسرا سوال, آپ کے ساتھ چیئرمین بیٹھے ہیں ریلٹر ایسوسی ایشن کے, ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے. ابھی پیچھے میں ان کو بولنے کا موقع دوں گا, یہ اپنا کردار ادا کرنے آئے ہیں. میں کہ پشاور میں ایک اس کا آغاز ہونے جا رہا تھا تو آپ نے مخالفت کی کہ ہمیں پہلے دکھائے کہ کیا واقعی آپ کے پاس اتنی زمین ہے, پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے, پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ ایسے لوگوں کیوں بازو نہیں بنتے جو باقی جن کے پاس زمینیں ہیں, یا ان کے خلاف آپ بات کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے. آج بات کریں تو مائک پہ بھی یہ نہیں ہے, اور وہ اپنے طور پہ, میں نے لاہور میں ان کی پروگرس دیکھی ہے, بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرم گورنمنٹ کچھ حصوں میں اپنے طور پہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ڈیڈیکیٹڈ لوگ چند شعبوں پہ بیٹھ جائیں تو کام ہو بھی سکتا ہے. اس لیے میں ان کے بارے میں نیگیٹو گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. ان کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور چند کالی بھیڑیں جو بیوروکریسی میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان اداروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ یہ کام کر رہی ہیں. آپ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اس کی پروگرس لیں نا, کہ پچھلے 5-7 سالوں میں آپ نے کتنی اسکیمیں اپروو کی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ کنال وہاں زمین ہے, تو ہمارے پاس 500 کنال بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے معیار پہ پوری اترتی ہو, ہمیں 500 کنال کی اپروول ہی دے دیں اگر یہ دینے والے بنے. باقی جواب آپ کو اعجاز صاحب دیں گے. صاحب ہیں جو CEO ہیں بلیو ورلڈ سٹی کے, ہمارے رائٹ پہ اعجاز صاحب ہیں, مسرت اعجاز خان صاحب جو
چیئرمین ہیں فیڈرل ریئلٹرز ایسوسی ایشن پاکستان کے سرفراز گوندل صاحب ہیں، ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں حمزہ سرفراز صاحب ہیں، سیلز ڈائریکٹر ہیں ارشد اوان صاحب ہیں، ڈائریکٹر اوورسیز ہیں، اور اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریل اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلغار کی سی کیفیت ہے، اور تمام اداروں کو اور تمام ریل اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ 427 کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دی جی، اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں 19/2/2019 کو دی اور یہ 1534 کنال کی تھی۔ پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ الاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پروکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں۔ یہ وہ قوانین تھے جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی فالو کرتی تھی، اور ان کے تحت ونس پلاننگ پرمیشن از گرانٹیڈ اٹ کین ناٹ بی ریووکڈ، اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو بلو ورلڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن 2017-18 میں شروع کیا۔ 300-400 کنال کے چھوٹے سے رقبے سے ہم نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ آج تقریباً 2 لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں۔ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں، ان تمام افراد نے مل کے، جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے، انہوں نے ایک رول پلے کیا، اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیے اور لا محالہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا۔ یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک اسٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں، نیکسٹ سلائیڈ۔ اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے the restraint on the appellants to continue development work shall cause irreparable loss not only to appellants but it shall also cause hardships to the appellants. The impingement order in these circumstances is not sustainable. The appeal therefore is allowed. The impingement order is set aside and a sequel and the application for a grant of temporary injunction order is allowed. The respondents shall not, respondents is mein RTNG, the respondents shall not cause any hurdle in the smooth development work of the housing society subject to fulfillment of codal formalities. تو ہم نے ساری کوڈل فارمیلٹیز فلفل کی ہوئی تھیں۔ اس سے آپ اگلے اس میں جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے، سب سے نیچے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو نوٹس فار aforesaid date the parties are directed to maintain status quo meanwhile. یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہا اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور تمام اتھارٹیز کو انکلوڈنگ پولیس ریسٹرین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی پلان کر سکتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو لیگلائز کیسے کرنا ہے۔ آپ نے کبھی ہمیں پچھلے 5 سالوں میں بلایا، کبھی ہم سے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس افغانی ہے فلاں ہے، کبھی آپ سے ڈسکشن کیا ہم سے، کبھی آپ نے ہم سے یہ پوچھا جناب ہم نے آپ کو انلیگل کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آپریشن کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، آپ کے پاس ہر چیز سبمٹ کی ہوئی، ان کو پتہ بھی ہے سارا کچھ، لیکن وہ ہمیں کبھی پوچھ تو سکتے تھے نا کیا یہ ادارے اس کام کے لیے رہ گئے ہیں، ان کی مرضی ہو جو یہ کریں، ان کی جو مرضی ہو وہ نہ کریں۔ یار ہم بھی اس ملک کے ہیں نا، ہمیں پوچھنا ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، سارے چیزیں ان کا رائٹ ہے، ہمارا بھی رائٹ ہے، ہم ٹیکس نہیں دے رہے، ہم جتنی لینڈ پرچیز کر رہے ہیں اس کا ہم ریونیو ڈپارٹ سے پراپر نیشنل بینک آف پاکستان کے اندر پوری پیمنٹ جمع کروا رہے ہیں۔